آج 8 مارچ کا دن ہے اور اتفاق سے جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جمعۃ المبارک کی برکتیں عطا فرمائے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر سال 8 مارچ کو عالمی سطح پر یوم خواتین کے نام سے منایا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی 2018 سے یہ سلسلہ شروع ہوا، لیکن آج کی اس گفتگو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر حقوق نسواں کے تحفظ کے لیے جلسے منعقد کیے جائیں، ریلیاں نکالی جائیں تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ان ریلیوں میں، ان جلسوں میں، ان مجالس میں، ان بیٹھکوں میں اگر اسلامی کلچر کے مخالف نعرے ہوں اور اسلام سے بیزار کرنے والی گفتگو ہو اور یہ باور کرایا جائے کہ اسلام ایسا مذہب ہے جو عورت کو حقوق پورے نہیں فراہم کرتا، تو یہ کسی صورت میں بھی پسندیدہ نہیں ہے، اور بالخصوص ایسے ملک میں کہ جس کو اسلامی جمہوریہ مملکت کہا جاتا ہو اور کلمے کی بنیاد پر جس کی بنا ہو، تو اس میں تو کسی صورت میں بھی یہ برداشت نہیں ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کنسیپٹ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا اور یہ تصور پیدا کرنا کہ شاید مغرب ہی حقوق نسواں کا زیادہ لحاظ کرنے والا ہے اور وہاں اس کے حقوق کی رکھوالی کی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی انصاف پسند شخص اور تقابل ادیان اور تاریخ کا مطالعہ رکھتا ہے تو اس کو معلوم ہوگا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی جو عورت کی ایک قدر کی جاتی تھی، جو پستی تھی، جو ایک اس کا ساتھ سلوک تھا، اور آج مغرب کی دنیا میں بھی جو عورت کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے وہ کسی صورت میں عورت کے حق میں نہیں ہے، اور بلکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو عورت کو اپنے پورے حقوق فراہم کرتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ زمانہ جاہلیت میں اور اب میں، یعنی یورپین کلچر میں، جو عورت کی قدر و قیمت ہے یا جس نگاہ سے عورت کو دیکھا جاتا ہے، بس معمولی سا فرق ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عورت نفرت کا نشان تھی، اور اب اس کلچر کے اندر عورت ہوس کا اور خواہش پرستی ہی پورا کرنے کا ایک آلہ ہے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اسلام نے یہ کہہ کر، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کے حقوق کو عزت عطا فرمائی کہ الجنت تحت اقدام الامہات، اگر عورت ماں کی صورت میں ہے تو فرمایا تمہاری جنت اس عورت کے قدموں تلے ہے۔ بیٹی کا ہے تو نبی کریم نے کیا خوب ارشاد فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں ان کی اچھی پرورش کرے، ان کی تربیت کرے، پھر ان کی شادیاں کرے، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت ارشاد فرمائی۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ اور میں کل قیامت میں دونوں یوں اکٹھے ہوں گے۔ تو آپ مجھے بتائیے، بیٹے کی صورت میں، بہن کی صورت میں، ماں کی صورت میں، بلکہ یہاں تک کس مذہب نے یہ پیغام دیا ہوگا، ماں تو ماں ہے، الخالۃ کالام، فرمایا تیری خالہ جو ہے وہ بھی ماں کی طرح ہے، تیری پھوپھو جو ہے وہ بھی ماں کی طرح ہے۔ تو یہ عورت کو اگر کسی نے حق دیا ہے اور اس کی عظمت اور شان کو بڑھایا ہے تو وہ اسلام ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اسلام اور اسلامی تعلیمات کو پڑھ کر یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کو اسلام نے کتنی عزتیں عطا کی ہیں۔ اور اقبال نے کیا خوب کہا کہ تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ امومت ہے حضرت انسان کے لیے اس کا سبب موت۔ یعنی اس کلچر نے، جس کو یورپین کلچر کہیں، فرنگی تہذیب کہیں، اس نے تو ماں سے ماں ہونا چھین لیا ہے، یعنی امومت ختم ہو گئی ہے۔ عورت کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں ماں ہوں اور میں نے ماں بن کے کس طرح کا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ اسلام بتاتا ہے، یہ اسلام سکھاتا ہے، اور یہ اسلام ہی کی تعلیمات ہے کہ جو یہ بتاتی ہے کہ تو ماں ہے اور تو بیٹی ہے، تو ماں ہے تو بیٹا ہے، تو بیوی ہے یہ شوہر ہے۔ اور یہ جو رشتوں کا تحفظ ہے، رشتوں کی جو ان کی عزت افزائی ہے، یہ صرف اسلام ہی کرتا ہے۔ اور میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ تقابل ادیان کا مطالعہ کریں، پڑھیں، پھر اسلامی تعلیمات کو بھی پڑھیں، تو منصف مزاج بندہ یہی کہے گا اسلام اسلام ہے۔ اور اسلام کی ہر تعلیم کے اندر انسان کے لیے دنیا، قبر، حشر، یہ فلاح فلاح ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہماری ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی عزتوں کو سلامت رکھے اور دین و دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔